3D Studio Max میں یہ فلیگ کیسے بنایا جائے, ٹرائنگولر فلیگ کیسے بنایا جائے, علم کیسے بنایا جائے, یا یہ ٹرائنگولر جھنڈا کیسے بنایا جائے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس میں سلنڈر بنائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس پہ سلنڈر جو ہے وہ منیمم ہونا چاہیے اچھے طریقے سے. اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو 500 یونٹس کی آپ کو ہائٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو یہ بنانے کے بعد یہاں پر فرنٹ ویو پورٹ میں اس کو کمپلیٹلی زوم آؤٹ کرتا ہوں میں, اور زوم آؤٹ کرنے کے بعد ریکٹینگولر موڈ پہ جا کے اتنا بڑا میں نے ایک ریکٹینگل ڈرا کر لی فلیگ کے لیے. اس کو رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو ایڈیٹیبل سپلائن کیا, اور اس کے بعد اس کے چاروں ورٹیسز کو میں نے کارنر میں کنورٹ کر دیا. یہاں پر جا کے میں اس کو 2.5 ایکسس پہ سنیپ کرتا ہوں اور ان دونوں کو ویلڈ کر دیتا ہوں. اس کے بعد اس کے اوپر ماڈیفائر لگانا ہے گارمنٹ میکر, اور گارمنٹ میکر میں اس کی ڈینسٹی آپ نے خود سے سلیکٹ کرنی ہے کہ کتنی ہونی چاہیے. لیکن میں یہاں پہ 0.2 سلیکٹ کرتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے, ڈینسٹی کو زیادہ یا کم نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو میش ہے وہ اتنی ہیوی نہ ہو کہ آپ اس کو ہینڈل نہ کر پائیں, آپ کا سسٹم اس کو ہینڈل نہ کر پائے, کمپیوٹیشن نہ کر پائے, سیمولیشن. اس کے بعد جو ضروری ہے وہ آپ نے کلوتھ کا ماڈیفائر تو لگانا ہے, لیکن اس میں کلوتھ کے اس ماڈیفائر سے پہلے ہم نے UVW میپ لگانا ہے, اور UVW میپ لگائیں گے یہاں پر. لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کا ایک میپ تیار کرنا ہے. میپ کیسے تیار کریں گے؟ ان پیج یا پاور پیج یا کسی بھی آپ سافٹ ویئر میں اپنا ٹیکسٹ لکھ لیں, جو ٹیکسچر آپ نے اس کو لگانا ہے, اور اس کو میں یہاں سے ایکسپورٹ کروں گا EPS فائل. EPS فائل ایکسپورٹ کرنے کے بعد ایڈوب السٹریٹر میں ہم نے اس EPS فائل کو اوپن کر لیا. اوپن کرنے کے بعد یہاں پر میں نے اس ٹیکسٹ کے اندر جانا ہے, اور سب سے پہلے میں اس کو سلیکٹ کر کے کاپی کروں گا, یہ الگ سے اور یہ الگ سے, تاکہ میں اس کو موو کر سکوں ایڈوب فوٹوشاپ میں. ایڈوب فوٹوشاپ میں آنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ 1080 پکسلز کی آپ اپنی ڈاکومنٹ کو بنائیں اور اس کو RGB کلر دیں. یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کیا. فرسٹ آف آل اس کو میں رکھوں گا اس جگہ پر, اور اس کے بعد السٹریٹر سے یہ والا ٹیکسٹ کاپی کر کے میں کروں گا یہاں پہ پیسٹ, اور اس کو میں مزید یہاں پہ بڑا کر کے رکھ دیتا ہوں. سو دس از مائی ٹیکسچر. اب بیک گراؤنڈ کے اوپر میں جا کے یہاں پہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ سلیکٹ کرتا ہوں کلر, اینڈ سیم ایز اٹ از کاپی اینڈ پیسٹ. اس کو میں سیو کرتا ہوں میرا بادشاہ .jpg. اینڈ دین 3D Studio Max میں آنے کے بعد یہاں پر میں نے مٹیریل اوپن کیا, اور فرسٹ مٹیریل میں اس کو اپلائی کرتا ہوں میرا بادشاہ, اینڈ دین بٹ میپ. اینڈ بٹ میپ میں جا کر میں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے اپلائی کیا اینڈ شو ان ویو پورٹ کروں گا, تو میرے پاس یہ کمپلیٹ نہیں آ رہا. UVW میپ میں جا کے اس کو اس جگہ پہ ایڈجسٹ کریں گے ہم, اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا بھی کریں گے لائک دس, اور تھوڑا سا اس ایکس ایکسس پہ اس کو بڑا بھی کریں گے. تو یہ پورا کا پورا اس کے اوپر سیٹ ہو گیا. سیٹ ہونے کے بعد میں اس کو یہاں سے شو میپ ان ویو پورٹ بند کر رہا ہوں تاکہ میری سیمولیشن ایزیلی ہینڈل ہو سکے. پھر اس کے بعد کلوتھ ماڈیفائر لگائیں گے, اور کلوتھ ماڈیفائر لگانے کے بعد گروپ لیول پر جا کر سب آبجیکٹ لیول پہ یہ کارنر کی جو ورٹیسز ہیں ان کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. یہ جو کارنر کی ورٹیسز ہیں اس کو کریں گے ہم ایک گروپ بنائیں گے, میک گروپ, اینڈ دین سلیکٹ نوڈ ہم اس کو سلنڈر دے دیں گے. یہ اسٹف رہیں گے, اس کے ساتھ باقی ہمارا موو کرے گا. اس کے بعد اب میں اس جگہ پہ آتا ہوں اور کلوتھ پراپرٹیز میں جاتا ہوں. اس جگہ پر ہم نے اس کو ایز اے کلوتھ ڈیفائن کرنا ہے, اور یہاں پہ ہم نے اس کو کاٹن سلیکٹ کرنا ہے. کاٹن سلیکٹ کرنے کے بعد اب میں اس کی سیمولیٹ لوکل کر کے دیکھتا ہوں کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے. تو اس میں تھوڑی سی موومنٹ ہے, لیکن جس کو آپ نوٹس نہیں کر پائیں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑا سا موومنٹ ہو رہی ہے, لیکن اب اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی. وہ کس طرح سے؟ سب سے پہلے تو اس جگہ پر کلوتھ کی جو یہاں پہ یونٹس ہیں یہ 0.1 ہے, ہم اس کو 0.5 کرتے ہیں, اور پھر ریسیٹ ہمیشہ کرنا ہے سیمولیٹ کرنے سے پہلے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہماری اینیمیشن تھوڑی سی ہو رہی ہے, سیمولیشن ہو رہی ہے. یہاں پر ریسیٹ کریں گے ہم,
اور اس جگہ پر جو سٹیپ ہے اس کو ہم 0.01 کریں گے. دین اگین سیمولیٹ لوکل. تو یہ کافی بہتر پرفارم کر رہا ہے اس وقت. کلوتھ ہمارا سیمولیٹ ہو رہا ہے. اب ہمیں چاہیے ونڈ. سو آئی کریٹ فورسز ونڈ, اور ایک ونڈ مجھے چاہیے تھوڑی سی اس طرف, تھوڑا سا نیچے کا اینگل کریں گے اور اس کو ہم رکھیں گے تھوڑا سا نیچے پیچھے کی طرف. اس ونڈ کو ہم نے اس فلیگ کی سیمولیشن میں ایڈ کرنا ہے. اگر ایڈ نہیں کریں گے تو یہ ونڈ کام نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, ریسیٹ اسٹیٹ اور کلوتھ فورسز, یہاں پہ ہم نے اس ونڈ کو ایڈ کیا. ٹھیک ہے, اور اس کی ویلیو ہم یہاں پہ اسٹارٹنگ ویلیو دیتے ہیں فار ایگزامپل 15. دین سیمولیٹ لوکل. تو آپ دیکھیے کہ ونڈ جو ہے اس کے اوپر افیکٹ کرنا شروع ہو جائے گی. اب میری جو ڈینسٹی ہے کلوتھ کی, جو یہاں گارمنٹ میکر ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے میری سیمولیشن بھی تھوڑی سی مشکل سے ہو رہی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, یہاں پہ بڑے دھیان سے آپ نے جانا ہے, گارمنٹ میکر میں سب آبجیکٹ لیول پہ واپس جا کر آپ نے اس کی جو ڈینسٹی ہے اس کو کرنا ہے 0.1. ٹھیک ہے, یہ بعد میں پھر دوبارہ انکریز ہو جائے گی, اس کا ایشو نہیں ہے. اور کلوتھ میں آ کے آپ نے دوبارہ سے اس گروپ کو دوبارہ بنانا ہے. یہ جو گروپ ہے یہ چینج ہو جائے گا. اس گروپ کو آپ یہاں سے کریں گے ڈیلیٹ گروپ. ونس اگین کلوتھ میں آ کے پہلے ہم اس کو کرتے ہیں ریسیٹ گروپ, میک گروپ اینڈ نوٹ دس. اب میں نے تھوڑا سا اس کی ڈینسٹی ریڈیوس کر دیا. اب میں سیمولیٹ لوکل کر کے دیکھتا ہوں تو میرے پاس سچویشن کیا آ رہی ہے. اچھا, سیمولیشن کے دوران آپ اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن سے فرق بہت پڑے گا. آپ اس طرف کر دیں گے تو آپ کا فلیگ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ موو کرے گا. تو بہتر ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا نیچے اور تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ رکھتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو فلیگ ہے وہ اب ورک سیمولیٹ ہو رہا ہے صحیح طریقے سے. اس سیمولیشن کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم ریسیٹ کرتے ہیں اور اس جگہ پر ایک اور ونڈ ایڈ کرتے ہیں, اور اس ونڈ کو میں تھوڑا سا اس طرف موو کروں گا, اس کو تھوڑا سا میں اس طرف کروں گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کراس ونڈ تاکہ یہ پراپر ایکٹ کر سکے سیمولیشن میں. اور کلوتھ فورسز میں اس کو ایڈ بھی کریں گے. دین سیمولیٹ لوکل. اچھا, اب یہاں پہ ہمیں جو ضروری ہے وہ ہے ہماری ٹربولنس. یہ کافی کاؤنٹ کرتی ہے. میں ٹربولنس اس کو تھوڑی سی زیادہ دے دیتا ہوں, اور یہ جو میرے پاس سیکنڈ فورس ہے اس کو میں ریڈیوس کرتا ہوں ہاف پہ, اپروکسیمیٹلی 7 پہ. اور اب آپ یہاں پہ اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو آپ موو کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن کتنی موو ہو رہی ہے. ایز ڈیزائرڈ آپ اس کی اینیمیشن کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ریسیٹ اسٹیٹ سیمولیٹ لوکل اگین. جب آپ کی اینیمیشن پراپر فرسٹ انیشیل اسٹیٹ آپ کی سیٹ ہو جائے کہ یہاں پہ ٹھیک لگ رہا ہے, وہاں پہ آپ سیمولیشن روکیں. اور اگر آپ اس سے سیٹسفائڈ ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو فائن, آپ اس کو سیمولیٹ میں جو ہے اس کو سیمولیٹ کر دیں فائنلی. ٹھیک ہے, یہ سیمولیٹ لوکل اینڈ یہ والا جو بٹن ہے یہ آپ کی اینیمیشن کریٹ کرے گا. لیکن میں ابھی یونٹس میں آ کے اس کو 1 یونٹ دوبارہ سے دیتا ہوں اور پھر سیمولیٹ کرتا ہوں, تو ہماری جو سیمولیشن ہے وہ مزید بہتر فیل ہو رہی ہے. آپ کا کہیں سے کلوتھ جو ہے وہ ٹیئر ڈاؤن نہیں ہو رہا, کہیں سے مکس اپ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس میں آپ نے ایٹ دی اینڈ سیمولیٹ پریس کرنا ہے. یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا. میرے پاس 100 فریمز ہیں, آپ کے پاس 2000 فریمز ہوں, 500 ہوں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اب آپ دیکھیے گا غور سے, میں اس کو پلے کرتا ہوں تو آپ نے جتنی بھی لینتھی اینیمیشن کرنی ہے آپ نے اینیمیشن یہاں سے پہلے سیٹ کرنی ہے, نمبر آف فریمز. میں اب اپنا ٹیکسچر آن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے تو میرے پاس جو آ رہا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یو وی ڈبلیو میپ جو ماڈیفائر میں نے اپلائی کیا تھا اس کو میں موو کر رہا ہوں آگے, اور اب آپ دیکھتے جائیں لائک دس. بہتر ہو گیا. یو وی ڈبلیو میپ کو آپ تھوڑا سا موو کر کے
ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایز ڈیزائرڈ. اور میں اس میں تھوڑی سی گلاسینس انکریز کروں گا, تھوڑا سا اسپیکولر لیول اینڈ گلاسینس, تاکہ تھوڑا سا میرے پاس شیڈ آ جائے آپ کو دکھانے کے لیے. اب آپ دیکھیں اس کو. فائنل سٹیپ کرنے کے لیے آپ کو کیا ضروری ہے, آپ کے پاس اس کے پر تھوڑا سا شیل لگائیں تاکہ یہ اپنے اندر تھوڑی سی تھکنیس کو ایڈ کرے. یہ تھکنیس ایڈ ہو گئی آپ کی. شیل کی ویلیو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں ایز ڈیزائرڈ, اینڈ ایٹ دی اینڈ اس پہ لگانا ہے آپ نے ٹربو اسموتھ. ٹھیک ہے, اور ٹربو اسموتھ اتنا آپ نے یوز کرنا ہے جتنا آپ کو ریکوائرڈ ہے, کیونکہ یہ ہیوی بھی ہو جاتا ہے. اینڈ فائنلی یو کین رینڈر دس. آپ یہاں پہ اس کی رینڈرنگ میں جا کے اینیمیشن سیٹ کریں اور رینڈر کریں. سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر. تھینک یو سو مچ.